टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी के बाद ट्रेडिंग रोकना पड़ी। मार्केट क्रैश करने के बाद संभल गई। 4,806 पॉइंट्स की रिकवरी। 3,882 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारत की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। यूरोपीय मार्केटें खुलते ही गिर गईं। जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। आरामको के हिस्से की कीमत में 90 अरब डॉलर की कमी। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। टीटीपी का मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तसादुम पैदा करता है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान का सेमिनार से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कुछ लोग आकर दहशतगर्दी करते हैं, हमें अफगान पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कालादम टीटीपी अफगानिस्तान से हथियार लेकर आ रही है। पाकिस्तान को कानकनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। 2 रोजा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत और फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, फोरम में बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी होगा। 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इनको बरूए कार लाना है। OGDCL के MD का कहना है, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद अब सालाना बुनियाद पर किया जाएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में अमन अमान को हर सूरत बेहतर किया जाए। लाड़काना और सखर डिवीजन में पुलिसिंग को मजीद मुअस्सर और मुस्तहकम करने की हिदायत। बोले, हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। गाड़ियों में सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 9 खवारिज मारे गए। मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है, हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी भी शामिल है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरो कहते हैं, सिंध पर कनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। वजीर आबपाशी से इंजाम खान शोरो ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला तारीख साज है। वफाक के आगे जो सिंध हुकूमत का केस था वो अदालत में आज साबित हो गया। कामरान टेसोरी को काम करने दो, अपना हिसाब दो। तुम्हें गवर्नर फोबिया हो गया है। तुम्हारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मुर्तजा वहाब पर तनकीद। कहा, 5 से 7% वोट लेकर मेयर बन गए। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, जो आप जन आपसे बात करते थे आज तुम पर उतर आए। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये माजी का कराची नहीं जहां भत्तों की सियासत की जाती थी। गवर्नर साहब को बात करनी है तो बराह रास्त करें, तर्जुमानों का सहारा ना लें। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। PTI रहनुमा कल दोबारा JIT में तलब। रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है।
پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش پہلے برداشت کی نہ کی جائے گی. سینیٹر فیصل وعدہ کہتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے عناصر ملک دشمنی کر رہے ہیں. ایسے عناصر کے خلاف جلد ڈنڈا اور گرفتاریاں ہوں گی. میں ملک سے باہر ہوں. پاکستان کے لیے مئی میں مثبت خبریں آئیں گی. مثبت خبریں سیاسی جمہوری لاشوں سے نہیں لیکن ہمیشہ کی طرح دیگر سے. وزیراعظم شہباز شریف 10 اپریل کو بیلاروس کا دورہ کریں گے. مریم نواز اور مریم اورنگزیب بھی ہمراہ ہوں گی. شہباز شریف بیلاروس کے صدر سے ملاقات کریں گے. نواز شریف کا لندن روانگی کا شیڈیول بھی تبدیل. لندن سے پہلے بیلاروس جائیں گے. 10 اپریل کو بیلاروس سے لندن روانہ ہوں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس. وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے بتایا عوام کو سٹار لنک نومبر یا دسمبر تک مل جائے گا. سٹار لنک کی پرائسنگ پر بھی بات ہونی ہے. کچھ چینی کمپنیوں نے بھی لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے. اسپیکٹرم کی نیلامی میں انڈسٹری کی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کچھ اسپیکٹرم بینکس کے کیسز عدالت میں زیر التوا ہیں. کیسز کا فیصلہ نہ ہوا تو اسپیکٹرم نیلامی میں مشکلات ہوں گی. قائمہ کمیٹی نے اسپیکٹرم کے زیر التوا کیسز پر سب کمیٹی قائم کر دی. اور سینئر صحافی فرحان ملک کو ملیح جیل سے رہا کر دیا گیا. کراچی کی عدالت نے پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانت منظور کی تھی. 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی. ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس. نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے نیفٹیک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں نیفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا. اجلاس میں صوبائی سیکرٹری داخلہ آئی جی پولیس چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر نے شرکت کی. دہشت گردی پر قابو پانا پارلیمان کا کام ہے عدالت کا نہیں. عدالت یہ سوچنے لگے کہ دہشت گردی کم ہوگی یا بڑھے گی تو فیصلہ نہیں کر سکے گی. سیویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس استفسار کیا. آپ کے مطابق فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتی. فوجی عدالتیں آئین کی کس شق کے تحت ہیں پھر یہ بتا دیں. وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کورٹ مارشل کے حوالے سے کئی عدالتی فیصلے موجود ہیں. جسٹس جمال مندوخیل بولے عدالتوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے ٹرائل آئین کے مطابق ہے یا نہیں. وکیل نے جواب دیا سیویلین فوجی تنصیب کو نقصان پہنچائے تو آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. قانون بنانے والوں نے طے کرنا ہے ٹرائل کہاں ہوگا. سماعت کل تک ملتوی. خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے. اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی. غزہ پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید. النصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے خیموں پر حملے میں 1 صحافی زندہ جل گیا. 7 جھلس کر زخمی. خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری سے 2 صحافی شہید. متعدد افراد زخمی ہو گئے. القسام بریگیڈ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے اشدود پر جوابی راکٹ فائر کر دیے. سڑکوں کو نقصان پہنچا. کئی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں. حماس کا کہنا ہے عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے. انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر احتجاج کی بھی اپیل. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی ابوظہبی میں اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات. یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں جنگ بندی، فوری انسانی امداد کی فراہمی اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا. کہا فلسطینیوں کی انسانی امداد اور پشت پناہی کے لیے پرعزم ہے. بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا
کہ خطے میں انتہا پسندی، کشیدگی اور تشدد روکنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈیول۔ پاکستان کی اپنی لیگ، اپنا برانڈ، افسوس نقصان بھی پہنچانے اپنے ہی لگے۔ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، پی سی بی، پی ایس ایل فرنچائزوں اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار، کہا پی ایس ایل شروع ہوا تو شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے، بھارتی ٹی وی چینلز نے پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک ٹیم اونر کی باتوں سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا۔ پی ایس ایل کرکٹ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ پاکستان کا اپنا کامیاب برانڈ ہے۔ علی ترین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز پی ایس ایل سے منافع کماتے ہیں۔ منفی باتیں چھوڑیں، تمام ٹیم اونرز کو پی ایس ایل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے۔ PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں شروع، کھلاڑی آج سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈ کوچ روی بوپارا نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ ٹیم کے نئے بولنگ کوچ شان ٹیٹ بھی کراچی پہنچ گئے۔ گزشتہ روز مقامی کھلاڑیوں نے رپورٹ کیا تھا، مزید کھلاڑی کل سے ٹیم جوائن کریں گے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بولنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ یقین ہے شان ٹیٹ کی کوچنگ میں ہماری بولنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی۔ کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔ پی ایس ایل ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب، محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے۔ ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز، حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی۔ شدید گرمی میں طلبہ و طالبات نے مشکلات کا سامنا کیا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلبہ کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی کورنگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے دہشت گردوں میں انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر زالی اور طائب عرف محمد شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گرد فورسز پر حملوں، دہشت گردوں کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلاء کی حکومتی مہم بلا تعطل جاری۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے 4111 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ڈیپورٹ کیا جا چکا۔ خیبر پختونخوا سے بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی واپسی جاری۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 1698 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز تورخم کے راستے واپس بھیجے گئے۔ کراچی میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، بن قاسم اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک کو بند کر دیا۔ اپ ڈاؤن ٹریک پر تمام ٹرینیں روک دی گئیں، مسافروں کو مشکلات۔ مظاہرین کا کہنا ہے جبری برطرفیوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں اور کسٹمز اہلکاروں میں ہنگامہ آرائی، فوٹیج سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سامان کلیئر نہ کرنے پر خاتون کا اہلکار سے جھگڑا ہوا، کسٹمز اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئی، موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکیاں جاں بحق، 2 زخمی۔
18 साला तंजीला और 14 साला नूर फातिमा जान बहक, 10 साला ईमान और 7 साला आयशा जख्मी हैं। FIA की गुजरांवाला और गुजरात में कार्रवाइयां, यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 4 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान में शहाब, मुश्ताक, आरिफ हुसैन, अब्दुल वहीद और मोहम्मद आजम शामिल हैं। सानहा 11 सेक्टर के शहदा की 13वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर बर्फ का तोड़ा गिरने से 129 फौजी जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों की अनथक मेहनत और जमामर्दी से मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन पाए तकमील तक पहुंचा। शहदाए 11 की अजीम कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुलहैम की बड़ी कामयाबी, टेबल टॉपर लिवरपूल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। टॉटनहम हॉटस्पर ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी के दरमियान भी मैच बगैर गोल के बराबर रहा। और जर्मनी में बहार के रंग चेरी ब्लॉसम के साथ म्यूनिख के मरकजी पार्क में दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से ढक गए। सयाह भी खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने उमड़ आए।